روح القدس شخصیت یا خدا کی قوت مکمل مطالعہ تعارف روح القدس کے بارے میں سوال کی آیا یہ ایک شخصیت ہے یا خدا کی قوت اور قدرت مسیحی عقیدے میں ایک اہم اور بنیادی موضوع ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں الجھن کا شکار ہیں کہ روح القدس کیا ہے یا کون ہے، کیا یہ خدا کی ذات کا حصہ ہے، کیا یہ یسوع کا روح ہے یا کوئی الگ شخصیت۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم کتاب مقدس کو واحد مستند ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم کتاب مقدس کے حوالہ جات کی روشنی میں اس موضوع کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ کیا روح القدس ایک بھید ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روح القدس اور تثلیث ایک بھید ہے جسے ایمان سے قبول کرنا چاہیے اور اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن کتاب مقدس اس خیال کی نفی کرتی ہے۔ پولس رسول نے کئی مقامات پر واضح کیا کہ خدا نے اپنے بھیدوں کو مسیح یسوع میں آشکار کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر افسیوں 1:8-9 جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا۔ رومیوں 16:25-36 اب خدا اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ کلسیوں 1:20 یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ خدا نے اپنے بھیدوں کو مقدسوں پر کھول دیا ہے۔ اگر روح القدس ایک بھید ہوتا تو کتاب مقدس اسے واضح نہ کرتی، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کتاب مقدس اس کی حقیقت کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ خدا کا روح کتاب مقدس کی تعلیم۔ کتاب مقدس میں روح کا لفظ اکثر خدا کا روح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ایک ایسی قوت ہے جو خدا کی قدرت، حکمت اور ارادوں کا اظہار کرتی ہے۔ چند اہم حوالہ جات ملاحظہ کریں۔ پیدائش 1:2 خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، یہاں روح خدا کی تخلیقی قوت کے طور پر دکھائی گئی ہے۔ یسایہ 11:2 اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ حکمت اور خرد کی روح مصلحت اور قدرت کی روح معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، یہاں روح کو خدا کی صفات حکمت قدرت معرفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، نہ کہ ایک الگ شخصیت کے طور پر۔ میکا 3:8 لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، یہاں روح کو قوت کہا گیا جو نبی کو خدا کی مرضی پوری کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ عبرانی لفظ رواح روح کا مطلب دم قوہ یا قوت ہے۔ یہ خدا کی فعال قوت کو ظاہر کرتا ہے جو ہے اس کی سوچ اور ارادوں کا علم بردار ہے۔ روح القدس کی نوعیت۔ کتاب مقدس میں روح القدس کو خدا کی قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، نہ کہ ایک الگ شخصیت کے طور پر۔ اسے خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور اس کے ذریعے خدا اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ چند مثالیں۔ لوکا 1:29 روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، یہاں روح القدس اور خدا کی قدرت کو ایک ہی چیز کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو یسوع کی معجزانہ پیدائش کا سبب بنی۔ اعمال 10:28 خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ روح القدس کو یسوع کو دی گئی قوت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اعمال 2:38 توبہ کرو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، یہاں روح القدس کو خدا کی طرف سے انعام کہا گیا ہے جو اس کی مرضی سے دیا جاتا ہے۔ روح القدس ایک شخصیت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح القدس ایک شخصیت ہے کیونکہ اسے رنجیدہ کیا جا سکتا ہے، افسیوں 4:33 یا اسے مددگار کہا گیا ہے، یوحنا 14:36۔ آئیے ان دلائل ہیں کا جائزہ لیں۔ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، افسیوں 4:33۔ یہاں رنجیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ روح ایک شخصیت ہے، جیسے دانی ایل 7:15 میں کہا گیا، مجھے دانی ایل کی روح میرے بدن میں محلول ہوئی، اس کا مطلب دانی ایل کا ذہن یا دل غمگین ہوا۔ اسی طرح خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرنے کا مطلب خدا کی مرضی کے خلاف جانا ہے، نہ کہ کسی شخصیت کو ناراض کرنا۔ مددگار یوحنا 14:22 یسوع نے کہا مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا بھی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ یہاں روح القدس کو خدا باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اس کا کام شاگردوں کو یسوع کی تعلیمات یاد دلانا ہے۔ یہ ایک قوت ہے جو خدا کی طرف سے مدد فراہم کرتی ہے، نہ کہ ایک الگ شخصیت۔ عجم میں ہی اور ہو کا استعمال جدید انگریزی تراجم مثلا NIV میں روح القدس کے لیے ہی و مذکر اور ہو استعمال ہوتا ہے جو شخصیت کا تاثر دیتا ہے، لیکن عبرانی اور یونانی اصل متن میں ایسی تخصیص نہیں ہے۔ رواح اور یونانی لفظ پنوما کا ترجمہ ایٹ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمہ کا انحصار کتاب مقدس کی تعلیم پر ہونا چاہیے جو روح کو قوت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یسوع کا روح بمقابلہ روح القدس۔ کچھ لوگ یسوع کے روح کو روح القدس سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ کتاب مقدس انہیں الگ کرتی ہے۔ یوحنا 6:37 جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں
وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ یسوع اپنی تعلیم کو روح کہتا ہے۔ رومیو 8:9 بشرطیکہ کا خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح ہے نہیں، وہ اس کا نہیں۔ یہاں خدا کا روح اور مسیح کا روح یعنی اس کی تعلیم کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ اعمال 16 مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ یہاں یسوع کا روح اس کی دی ہوئی تعلیم سے مراد ہے، نہ کہ روح القدس۔ تثلیث کا تصور بہت سی کلیسیاں سکھاتی ہیں کہ روح القدس تثلیث بیٹا آپ روح القدس کا حصہ ہے، لیکن لفظ تثلیث کتاب مقدس میں نہیں ملتا۔ یہ عقیدہ مسیح کے 300 سال بعد کلیسیا نے متعارف کیا۔ کتاب مقدس میں روح القدس کو ہمیشہ خدا کی قوت کے طور پر دکھایا گیا ہے، نہ کہ ایک الگ شخصیت کے طور پر جو خدا کے برابر ہو۔ روح القدس کی نعمتیں اور اس کا کردار۔ روح القدس خدا کی قوت ہے جو انسانوں کو معجزات، تعلیم اور خوشخبری پھیلانے کی طاقت دیتی ہے۔ وہ ایک چار پنتیکست کے دن شاگردوں کو غیر زبانیں بولنے کی قوت ملی۔ مثال کے طور پر اعمال 20 کرنتھیوں 12 روح کی نعمتوں میں حکمت، شفا اور نبوت شامل ہیں۔ رومیو 15:16 روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ یہاں روح امید اور ایمان کو مضبوط کرنے والی قوت ہے۔ کیا روح القدس نجات کی شرط ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ روح القدس کے بغیر سچائی تک رسائی ناممکن ہے، لیکن عبرانیوں چھوٹی سے چھوٹی واضح کرتی ہے کہ روح کی نعمتیں پانے والے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ نجات ایمان اور توبہ سے وابستہ ہے، نہ کہ صرف روح القدس کے بپتسمہ سے۔ نتیجہ کتاب مقدس کے تفصیلی مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ روح القدس ایک شخصیت نہیں بلکہ خدا کی قوت اور قدرت ہے۔ یہ خدا کا دم ہے جو اس کی حکمت، ارادوں اور تخلیقی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور اس کے اختیار میں رہتا ہے۔ یسوع مسیح اور انبیاء نے اس قوت کے ذریعے معجزات کیے اور خوشخبری پھیلائی۔ تثلیث کا تصور کتاب مقدس سے مطابقت نہیں رکھتا، لہذا روح القدس کو ایک الگ شخصیت ماننا بجائے اس کے کہ خدا کی فعال قوت کتاب مقدس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شالوم۔